کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو محبت اور شوق کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم حیث کان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، حیث کان، فرمایا وہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، واعرفہم، فرمایا اور اسے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ کہا، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں۔ فما استطاعوا ان
ليظهروه وما استطاعوا له نقبا. تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا دے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تلاوت قرآن ناظرین سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے حصہ عطا فرمائے، اور قرآن کریم ایسی برکت ہے، ایسا عظیم رہنما ہے کہ اس کے بتائے پر زندگی بندہ گزارتا چلا جائے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں پر، سننے والوں پر خاص رحمت فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ ننھے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے عذاب کو لوگوں سے پھیر دیتا ہے. یہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اس کے کلام کی تلاوت کرنے والوں کی شان ہے، اور وہ اپنے کلام کا خود قدردان ہے. رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے کلام کی بے توقیری سے بچائے، اور خوب اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صبر و برداشت مگر کیسے، یہ سلسلے کا ٹاپک ہے. یہ کیسے پیدا ہوگی، واقعی یہ سوچنے کی بات ہے. معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے رویے دیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے. بہت جلدی ریئیکٹ کرنے کی پوزیشنز میں لوگ نظر آنے لگتے ہیں، اور ریئیکشن بھی ایک سے ایک. اب تو یہ حال ہوا کہ چیٹ پر بھی ریئیکشن فوری کے فوری دیے جاتے ہیں، فوری طور پر ریئیکشن، اور اس میں ہر طرح کے ریئیکشنز بن کر آ رہے ہیں. جو بول کر غصہ نہیں نکال پاتا اس کے لیے بھی گویا آپشنز اویلیبل کر دیے گئے ہیں کہ وہ کوئی ایموجیز بھیج کر ہی اپنے غصے کا اظہار کر لے. بہرحال غصے کا اظہار کرنا کہاں درست ہے اور کہاں نہیں ہے، اول تاخیر شامل رہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی عمر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں گونجے برسا دیے ہیں.
راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو چلتے بجھا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، تو سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، غم سے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر
जमा दिए हैं अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं उनकी महकन दिल के आने दो या दबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या दबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए उनकी महकन दिल के और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है बराती मुश्किल में है बराती और खार पा दिए हैं मुश्किल में है बराती और खार पा दिए हैं उनकी महकन दिल के और अल्लाह क्या जगह अब भी न सर्द होगा अल्लाह क्या जगह अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं उनकी महकन दिल के और मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं दरिया बहा दिए बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं दरिया बहा दिए हैं दूर पे बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं
چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب ہم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں چین پائیں گے، تڑپتے ہوئے دل محشر میں چین پائیں گے، چین پائیں گے، تڑپتے ہوئے دل محشر میں چین پائیں گے، تڑپتے ہوئے دل محشر میں ہم کسے یاد رہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کسے یاد لگے دیکھ کے صورت تیری، ہم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، جب یاد آئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمجھ آ گئے ہو، جس سمجھ آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمجھ آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں ایک بہت پیارا سا سوال آیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو ضرور شامل کریں گے، اور جی چاہ رہا ہے کہ اس سوال پر بات ہو، انشاءاللہ ضمن میں گفتگو آئے گی بھی، اور نہیں آ سکی تو انشاءاللہ اس کو جب میسیجز شامل کریں گے تو ضرور کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات ہو۔ ٹاپک آج صبر و برداشت مگر کیسے ہے، اور ابتدا ہم نے کرنی ہے استاد آصف صاحب سے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ استاد صاحب، رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر صبر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، صبر کے حوالے سے آیات ارشاد فرمائے، اور کئی فضیلتوں کو اور کئی درجات کو صبر کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ بندہ صبر کرے تو بہت کچھ ملتا ہے،
صبر اصل میں برداشت کرنے کا نام ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے، جو صبر کی ڈیفینیشن کی گئی ہیں، مثلا مختلف تعریفیں مختلف الفاظ کے ساتھ بزرگان دین نے، علماء کرام نے کی ہیں، اس میں جو ایک مین چیز کامن ہے وہ یہی ہے کہ صبر یہ کہ بندہ برداشت کرے یہاں تک کہ وہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے اس کا جو ریئیکشن ہے نا، وہ ریئیکشن فیصلہ کرے گا کہ اس نے صبر کیا یا نہیں کیا۔ اب جیسے اس کو تکلیف پہنچی تو اس کے یعنی دل میں تو جو جذبات آئے سو آئے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر گیا، دبا گیا۔ جب دل میں کنٹرول کر گیا تو اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا اس کے اوپر، کوئی کسی کو برا بلا بولا نہیں، یا وہ بلند آواز سے کوئی اس نے کہتے ہیں نا آہو بکا مچا دینا یا شور مچا دینا یا شکوہ کرنا کسی سے، تو یہ جب ساری چیزیں وہ نہیں کر رہا تو اب کہا گیا کہ اس کا صبر مکمل ہوا۔ تو یہ بھی ہے روایت میں کہ صبر اول صدمے کے وقت ہوتا ہے، کہ جیسے ہی آپ کو مصیبت پہنچی اس کا جو فرسٹ مائکرو سیکنڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے صبر کیا یا نہیں کیا۔ اب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد آپ نے سڈنلی فوراً ایک ریئیکشن دے دیا، اس ریئیکشن میں آپ نے اپنی زبان کو بھی استعمال کیا اور کہیں ہاتھوں کا بھی استعمال کر دیا، کہیں اپنے آپ نے انگلیوں کا استعمال کیا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انگلیاں، اور بعض جگہ تو شاید وہ بولنے سے بھی ٹائپ ہو جاتا ہے، یا بول کر زبان کو استعمال کیا، اس میں ریکارڈ کر دیا یا جناب ویڈیو آپ نے کلپ ڈال دیا۔ تو جب یہ سارا کچھ کر دیا اس کے بعد یاد آیا کہ یار اس سے تو میری جو شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہوگی، تو یا کسی نے توجہ دلائی کہ یار کچھ صبر کرتے ہیں، جی صبر ہی تو کر رہے ہیں، تو صبر کر رہے ہیں تو جو کچھ آپ نے کیا وہ ہے صبر کے منافی، وہ اس کر رہے ہیں دعوے کر چکے وہ منافی تھا، اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے جو کچھ آپ نے کیا تھا۔ تو صبر کے اندر جو برداشت ہے نا، اردو زبان میں جو ہمارے ہاں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے برداشت، یہ برداشت کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ زبان سے بلا ضرورت اظہار نہ ہو اس مصیبت کا، کوئی شکوہ نہ آئے، کوئی آپ اپنے جسم سے اس کا اظہار نہ کریں کہ آپ ہاتھ چلائیں یا کسی کو جناب کوئی چیز توڑ پھوڑ دیں، یا جناب کسی کو آپ نے انسان کے اوپر اپنے ہاتھ چلائے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، زخمی ہوگا۔ اور نہ ہی آپ نے انگلیوں سے کوئی قلم چلایا، نہ کہیں آپ نے زبان سے کوئی جناب ویڈیو میسیج آڈیو میسیج ریکارڈ کر کے اس پہ ڈال دیا۔ تو یہ چیزیں آپ کے دعوے کی نفی کر رہی ہیں۔ اور برداشت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، دنیا میں جتنے پہلو سے دیکھ لیں، دنیا میں انسان کا گھر ایک اکائی ہے، پھر یہ کہ وہ انسان جب ٹریول کرتا ہے تو ٹریفک اور روڈ یہ ان حالات میں ہوتا ہے، پھر انسان جس جگہ جاب کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بھی جگہ ایک اہم ہے، پھر انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں مختلف۔ اب رشتہ داروں میں کچھ تو وہ جو باپ اور ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے ماموں ہے، چچا ہے، اور اسی طرح سے پھپھی ہے، خالہ ہے، تو ان عزیزوں کے ساتھ جب اٹھے بیٹھے گا تو وہاں ایک الگ سٹیج ہوگا، وہاں پر ایک الگ جگہ ہوگی۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد کچھ رشتے انسان خود بناتا ہے، ان میں جیسے دوست خود بناتا ہے، اسی طرح سے وہ کولیگ ہوتے ہیں اس کے کسی ادارے کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو وہ کولیگ اپنے بناتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سسرالی رشتہ دار بھی بنتے ہیں، جو پورا خاندان اس کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو جب اتنی ساری جو چند میں نے گنوائی ہیں جی، پھر اگر وہ لیڈ کر رہا ہے کسی چیز کو، مطلب جو سمجھ لیں کہ کوئی بڑی سطح کا لیڈر ہے، کوئی چھوٹی سطح کا لیڈر ہے، ایک جو گھر چلا رہا ہے باپ ہے تو وہ گھر کا لیڈر ہے، اور ایک جیسے پروگرام چلا رہا ہے وہ پروگرام کا لیڈر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلاس چلا رہا ہے تو وہ کلاس کا لیڈر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر وہ جو لاکھوں کے آگے چلے، اس کو لے کے چلے، وہی لیڈر ہے، وہ بھی لیڈر ہے، لیکن اس سطح کے لیڈر آپ بھی تو ہیں،
تو لیڈر کی کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا آتا ہو. اگر وہ برداشت نہیں کرے گا تو لوگ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ تو تحقیقیں آ چکی. میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ اتنے مزاج ہیں. تو دنیا میں عدنان بھائی مختلف قسم کے مزاج کے لوگ موجود ہیں. جی. یہاں تک کہ کھانے کے اندر آپ پسند کی چیزوں سے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور سالن پسند ہوگا، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، تو آپ جو جواب دیں گے ہو سکتا ہے میرا جواب اس سے مختلف ہو، ان کا جواب کچھ اور مختلف ہو. شاہ صاحب سے پوچھا جائے شاہ صاحب ناشتے میں آپ کو فیورٹ ناشتہ کون سا ہے، وہ کچھ اور بتائیں گے. اسی طرح سے انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ انسان کو جب کسی صورتحال میں ڈالا جاتا ہے اس کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. صحیح. کچھ ریئیکشن ایسے ہوتے ہیں جو ایک بیٹے نے باپ کو دینے ہوتے ہیں، تو بیٹا اگر وہ ریئیکشن نہیں دے گا جو اس کو دینا چاہیے، اس سے ہٹ کر ریئیکشن دے گا، پھر وہ تکلیف کا شکار ہوگا. اسی طرح سے جو سیٹھ اور جو ملازم ہے ان کا بھی ایک رشتہ ہے، آپس کا تعلق ہے. تو اگر ملازم نے کوئی بات کی تو سیٹھ کو جو ریئیکشن دینا تھا وہ نہیں دیا، کچھ اور دے دیا، تو اب وہ ریئیکشن اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا کہ ملازم اس کے باغی ہو جائیں گے یا وہ ایک قسم کا سمجھنے کا کام صحیح طرح سے نہیں کریں گے. اور اگر سیٹھ نے ملازموں سے کوئی بات کی تو ملازموں کو جو ریئیکشن دینا ہے. اب اس ریئیکشن کے اندر برداشت کا بڑا تعلق ہے. صحیح. تو مزاج میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. مختلف ہے. تو اس کا خیال کیے بغیر تو گھر بھی نہیں چل سکتا. اب میاں بیوی ہیں تو عورت کا مزاج وہ آپ کی زندگی میں ایک عمر کا حصہ گزارنے کے بعد آئی. وہ جو ریئیکشن کی اس کی عادت تھی برداشت کرنے یا نہ کرنے کی اس کی عادتیں تھیں وہ کسی حد تک پختہ ہو چکی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جناب جو 20 سال 22 سال یعنی 23 سال 21 سال میں جو عادت پختہ ہوئی ہے عدنان بھائی جی. اس عادت کو ہم لمحوں میں بدل دیں کہ نہیں جی اب وہ گھر نہیں ہے جہاں آپ اپنے باپ کے گھر رہتی تھی، یہ اب آپ کا وہ ہے سسرال ہے، اب آپ یہاں پر بیاہ کر آ گئی ہیں، لہٰذا اپنے مزاج کو 180 ڈگری پر بدلیے. تو بندہ خود سوچئے کہ کیا میں اپنے مزاج کو 180 چھوڑے 90 ڈگری کے زاویے پہ موڑ دیں یا 45 ڈگری لگا لیں آپ، یہ تو اس سے بھی کم ہے. 45 ڈگری کے زاویے پہ موڑنے کی اور اتنے ہی ٹائم میں جو میں ٹائم اس کو دے رہا ہوں جی یہ کیا میں طاقت رکھتا ہوں، کیا ممکن ہے؟ تو برداشت ایک معاشرے کو سکون مہیا کرتی ہے. بہت برداشت فائدے مند اور ہم اس کے ضرورت مند. یہ معاشرے میں جہاں برداشت ہوگی آپ دیکھیے گا نکھار آئے گا اور وہاں چیزیں سنورتی چلی جائیں گی. اور جہاں ہر بات پر موقع بموقع یا بے موقع ریئیکشن، اور زیادہ تر مسائل پیدا ہوتے ہیں بے موقع ریئیکشن کے جی، کہ جہاں پر آپ صبر کر سکتے تھے، پیشنس سے کام لے سکتے تھے، نہیں لیا، ریئیکشن دینا ضروری سمجھا، نتیجہ پھر اس کا مثبت نہیں آتا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، حضور کی سیرت کو اپنے لیے رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور ہم باقاعدہ اسی کے پیچھے رہ کر اسی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں تو یقین کیجئے اتنا سکون، اتنا چین، اتنا اطمینان ہے. آپ دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے بھی جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں تب بھی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم یاد ہے. بالکل لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے بدلہ کیا لینا ہے، آپ تو مہربانی کرنے والے بھائی ہیں، اخن کریم، آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں. لا تثریب علیکم اليوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے کہ آج کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ جو بات بات پر ہماری گرفت کرنے کی عادت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا ایک عجیب تنقیدی مزاج پیدا کر دیتی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک لفظ مدنی چینل کے ناظرین یہ اثر انداز ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیت کر کے برا بولیں گے تو اس کو برا لگے گا. کبھی بغیر نیت کے برا الفاظ ویسے ہی کہہ دیں تو بھی برا لگ جاتا ہے. کبھی کوئی شخص زیادہ کوئی اچھی صورتحال میں نہ ہو لیکن اس کی بھی بہت زیادہ تعریف کر دیں گے اسے پھر بھی برا لگ جائے گا. تنقید، طنز، تانے یہ تقریباً قریب ہی استعمال ہوتے ہیں. ذرا سے فرق سے
تنقید طنز میں اور طنز تانے میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ان کے لیے کوئی پورے کے پورے لیکچر کی حاجت نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی پورا کا پورا آپ اسکرپٹ لکھیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک لفظ میں بھی بسا اوقات ایسی چنگاری ہوتی ہے، آپ نے ماچس جلا کر پھینکی ہے تو پھر اگلے نے جلنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگلا بھی سب اچھے رویے رکھیں لیکن کچھ رویوں کو برداشت کرنے کی بھی طرف آنا پڑے گا. میں چاہوں گا عدنان بھائی تھوڑا اس پر بھی گفتگو ہو کہ قرآن کریم ہماری کیسے رہنمائی فرما رہا ہے. یہ جس صبر کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن تو اس پہ درجات عطا فرما رہا ہے اور ان کی بشارتیں دے رہا ہے. ہاں بالکل خالد بھائی، یقیناً جو ابتدا میں اور ابھی بھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھلائی تو اسی میں ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرما رہا ہے الحمدللہ. اور یہ جو اس طرح کی کیفیات ہیں جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ آدمی پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی خلاف مزاج جو بات ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ، آپ کی مبارک تعلیم موجود ہے، آپ کا مبارک انداز موجود ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز بھی ہمارے سامنے ہے کہ کسی کے سامنے کسی کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ جو ان کے مزاج کے خلاف تھا تو انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی جو مزاج شریعت تھا، اور پھر اس کی بہاریں اور یوں کہہ لیں کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے جب ایک کافر پر آپ نے قابو پا لیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ اس نے آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جو نازیبہ تھا. معاذ اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر اس نے تھوک دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں ایک ہمارا مزاج ہے اور ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتقام، جن کا غصہ، جن کا جذبہ یہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، اپنی ذاتی جو ہے وہ کسی چیز کی تسکین کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جدا ہو گئے. وہ حیران ہوا، اس نے کہا جی یہ کیا، ابھی تو آپ جو ہے وہ مجھے سزا دینے کے در پہ تھے، قتل کرنا چاہتے تھے اور ابھی آپ نے چھوڑ دیا. یہ وہ بندہ تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا اور آپ نے اپنے دفاع میں اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا. تو اب فرمانے لگے کہ پہلے جو تھا نا معاملہ وہ اللہ کے لیے تھا کہ تو دشمن خدا و رسول تھا، لیکن اب جو ہے وہ دل کے اندر تجھ سے انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا یا کیفیت ایسی آ گئی تھی، اس لیے میرا جو معاملہ تھا وہ تھا اللہ رسول کے لیے، اپنے لیے نہیں تھا، اس لیے چھوڑ دیا کہیں اپنے مزاج کی وجہ سے جو ہے تجھے نقصان نہ پہنچاؤں. جب آپ نے اس نے جب آپ کا یہ انداز دیکھا تو اس نے کہا، وہ پہلے غیر مسلم تھا، اس نے کہا جی اب مجھے مسلمان کر دیں آپ کا دین ایسا ہے. یہ برداشت اور پھر جو دین کا جو تقاضا تھا، حالانکہ دیکھیں طبیعت کا تقاضا کیا تھا، طبیعت کا تقاضا وہ تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرمایا نہیں، یہ تو میں اپنے لیے یہ معاملہ ہو جائے گا، میں تو اللہ رسول کے لیے میرا یہ معاملہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایک اور صاحب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور نے فرمایا تھا سال ربیعہ، تو ان کا جو ہے نا وہ کچھ معاملہ ہو گیا ایک زمین کے کچھ حصے پر. تو حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو حضرت ربیعہ کو ناگوار گزرے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ بات اچھی نہیں کہی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بھئی آپ مجھے کہہ دیں یہ بات. تو حضرت ربیعہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں کہوں گا میں، وہ مجھے بری لگی ہے تو میں بدلے میں یہ بات کیوں کہوں آپ سے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ کہو، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں کہوں گا میں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہنے لگے میں نا حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے جاتا ہوں، میں شکایت کروں گا. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے، صدیق اکبر آگے آگے. اب یہ ڈر بھی رہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ، اور رستے میں نا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے کچھ لوگ مل گئے. انہوں نے کہا حضرت کدھر؟ آگے آگے صدیق اکبر اور پیچھے پیچھے آپ. انہوں نے کہا بھئی ایسے ایسے معاملہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم چلیں ساتھ. وہ ہوتا ہے نا ہم قوم لوگ ہیں، ہم گواہی دیں گے جی، آپ یہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ السلام کے دوست ہیں، اگر حضور ناراض ہو گئے تو میں مارا جاؤں گا، تم لوگ جاؤ.
میں خود ہی ادھر حضور کی بارگاہ میں اکیلا ہی جاؤں گا. ہمارے ہاں مزاج کیا ہوتا ہے, ہم لوگ تو غلطی کر کے 2-4 بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس غلطی میں میری فیور کرنے والے بن جائیں. نہیں جی نہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, حالانکہ تھے کوئی نہیں, لیکن ان کا مقصد وہی فساد پھیلانا ہوتا ہے. جی, لیکن یہاں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ایسے نہیں تھے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بھائی نہیں, یہ درمیان اور کو تیسرا بندہ قبول ہی نہیں. فرمایا نہیں تم لوگ جاؤ, میں خود جاتا ہوں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا, یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا اور میری زبان سے الفاظ نکل گئے, اب میں ربیعہ سے کہتا ہوں کہ مجھے کہہ دو, یہ کہتے میں نے نہیں کہنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا جو نہیں کہا, تم نے بہت اچھا کیا جو نہیں کہا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ تم صدیق کو معاف کر دو, ابو بکر کو معاف کر دو. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی, حضور کے سامنے میں نے عرض کی کہ اے اللہ صدیق کو بخش دے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب صدیق اکبر کی طرف دیکھا نا, ایسے چہرہ کیا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنسو بہا رہے تھے, رو رہے تھے. یہ ہے برداشت, اور صدمے کے وقت اور طبیعت پر ناگوار گزر جانے کے وقت کیسے جو ہے وہ کس انداز میں ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہاں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز بھی بے مثال اور لاجواب ہے کہ انہیں ایک بات ناگوار گزری, جو کرنا تھا نا یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ انہوں نے کر دی. لیکن یہ نہیں کہ جی ہم تو شیر کے ساتھ 1.25 شیر اور بلکہ 2.5 شیر ہیں, جو ہمیں جو ہے وہ پتھر مارے گا ہم اس کو اینٹ ماریں گے, جو ہمیں 1 کہے گا ہم اسے 10 سنائیں گے. یہ وہ انداز ہے 1 کے بدلے میں 10, اور یہ جو انداز ہے نا یہ بدلہ لینے والا نہیں, یہ تو آخرت میں پھنسوا دینے والا انداز ہے. یہ مطلب اس بات کی اجازت کس نے دی؟ ارے جی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ ڈبل برے ہیں. تو آپ نے کون سا بھائی وہ کوئی یوں کہہ لیں کہ فضیلت والا کام کیا ہے کہ برے کے ساتھ برے ہیں یا برے کے ساتھ ڈبل برے ہیں؟ تو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی وقت تک اچھے ہیں جناب جب تک آپ خاموش ہیں, ادھر آپ بولے اور ادھر آپ پھٹے. تو یہ انداز تو یقیناً کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ ہے, حضور کے اصحاب کا مبارک انداز یہ ہے, اور ہمیں جو قرآن تعلیم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھائی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو جائیں گے. اور پھر فرماتا ادفع باللتی ہی احسن, یہ ہے ہمیں حکم. یہ شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش نہیں, یہ حکم ہے. ہم تو بدماش کے ساتھ ڈبل بدماش ہیں, ڈبل نہیں, یہ حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن. ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ اے سننے والے برائی کو ڈبل برائی سے نہیں, سنگل برائی سے نہیں, فرمایا برائی کو بھلائی کے ساتھ. کیا بات ہے, برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹال, یہ ہے حکم. اور پھر ہوگا کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر نتیجہ یہ نکلے گا, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہی کہ وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, وہ جو بیر تھا, وہ جو لڑائی تھی, ارشاد فرمایا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ولی حمیم گہرا دوست ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں, اور وہ جو بندہ خود اپنی مرضی سے کر رہا ہے اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ اس کے بعد یا تو ایک آدھ کا سر پھٹے گا یا تھانہ کچہری ہوگا, ذلت و رسوائی ہوگی. لیکن اگر یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے تو ولی حمیم کی اللہ کریم بشارت دے رہا ہے, فرمایا گہرا دوست ہو جائے گا بندہ. ویسے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں بھی آتی ہیں کہ جو کسی کے رحم و کرم کی وجہ سے دوست بنا نا, ہاں جی, کوئی دشمن اس وجہ سے دوست بن گئے کہ اگلے نے اس کا قصور معاف کر دیا تھا. ان کی دوستی بڑی مثالی ہوتی ہے. کئی ساری چیزیں, کئی سارے لوگ مجھے میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں کہ تھا رنجش تھی, مقابلہ تھا, لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, لیکن جب یہ ہوا نا کہ یار نہیں بس چھوڑو, میں نے معاف کیا, اس کی یہ غلطی ہے لیکن میں نے معاف کیا. کبھی ایک جذبہ ہوتا ہے, لمحوں میں طاری ہوتا ہے, لیکن یہ لمحوں میں گہرے دشمن کو گہرا دوست بنا دیتا. ہاں جی, کیا بات. بندہ اس طرف آئیے, دراصل پتہ ہے کیا ہے, یہ اسلام کی خوبی ہے. اس کی تعلیم پر بندہ عمل کرنے کی طرف آتا ہے تو وہ گہری دشمنی نا
दोस्ती में तब्दील हो जाती है। रब्बुल आलमीन खालिद भाई आप देखें ना, ये जो फतह मक्का का जो मामला है, वो जो गहरे दुश्मन थे, जान के दुश्मन नबी पाक अलैहिस्सलाम के, और इधर हुजूर ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, और फिर हुआ क्या, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। फिर ये मामला हो गया, फिर वो जान देने वाले हुजूर के नाम पर अपना सब कुछ फिदा करने वाले बन गए। तो ये हमारे सामने जिंदा सलामत मिसाल मौजूद है कि जब आपने ऐसा किया, और हालांकि अगर एक लम्हे के लिए मामला दूसरी तरफ अगर बंदा सोचे तो फिर क्या होता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही इदफा बिल्लती अहसन, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मुबारक अंदाज, और फिर आप देखिए वली हमीम गहरे दोस्त। आप ये देखिए दान भाई कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जी, जो रब ने कुरान में नाजिल फरमाया है, वो हुजूर ने करके दिखाया है। बिल्कुल, ये ऐसा एक बंदा यूं सीखे ना कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर वो अंदाजा लगा सकता है कि एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, और कायनात में इससे बेहतर लीडर देखा ही नहीं होगा। यहाँ फरमान है और वहाँ अमल है, और अल्लाह करीम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। क्या कायनात को दर्स देकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ हैं, दोनों साथ हैं। हाँ जी। और कई ऐसी जगह हैं कि थ्योरी हमारे लिए दी, उस थ्योरी में कुछ नरमी थी जी, लेकिन जो अपने लिए अपनाया अल्लाह, वो उससे बड़े लेवल पर अपनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान नातिक कहा गया और ये कुरान सामित कहा गया। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कैसा कुरान है। एक कुरान वो है जिसकी तिलावत की जाती है, और एक ये चलता फिरता कुरान है जो मदीने की गलियों में है। काना खुल्कुहुल कुरान, जिसको फरमाया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक हैं, ये पूरा कुरान हुजूर के अखलाक की तो है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इख्तियार फरमाया है। एक आयत करीमा सब्र के उन्वान पर अर्ज करूं, क्या इनाम मिलेगा सब्र करने वालों को। बंदा कहता है कि मैं सब्र क्यों करूं, हमें क्या मिलना है, सब्र करके भी देख लिया। थोड़ा देखते रहो, पेशेंस रखो यार, कैसा मजा आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला ये इनाम अता फरमाए। बंदा जन्नत में होगा, फरिश्ते आएंगे जोक दरवाजों से, और ये आते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सलाम भी करेंगे उन्हें, कहेंगे सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र का बदला। तो अब बताओ ये पिछला घर कैसा है, ये जो सब्र के बदले में तुम्हें जन्नत मिली, ये अल्लाह करीम का तुम पर कैसा फजल है। बंदा कहता है कि सब्र भी ना मैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए करूंगा, शायद सब्र करूंगा, लेकिन बस इन 5 मिनट में मुझे सब्र का अजर मिल जाना चाहिए, वरना फिर तुमने मेरा सब्र देखा है, फिर तुम मेरा जलाल देखो। लिए लोगों का एक अंदाज होता है, क्या कहेंगे कि सब्र के फवाइद क्या है, माशरती तौर पर क्या असरात पड़ते हैं इसके। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला की इसमें हज़ार हा हिकमतें हैं। किसी को अगर उसका अजर अल्लाह तबारक व ताला फ़ौरन अता फरमा दे, ये रब की मर्ज़ी और मंशा पर है। किसी को ताख़ीर से अता फरमाए, ये भी रब की मर्ज़ी और मंशा पर है। इंसान का जहन ये होना चाहिए, मुझे जो मिल रहा है, जो मिलेगा मेरे हक़ में, उस ही वक्त में बेहतर था तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। यानी जिस वक्त में मेरे हक़ में बेहतर था, उस वक्त में मुझे अता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये ज़हन होना चाहिए मेरा, ये ज़हन कि मुझे उजरत में शायद आपका नुकसान था। रब बेहतर जानता है ना, रब बेहतर जानता है कि तुम्हें किस वक्त क्या ज़रूरत है, तो उसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को वो अता फरमा देता है। यहाँ पर मैं मुआशरती एतबार पर अर्ज़ करूँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं। जो सब्र से काम लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, हिल्म से काम लेते हैं, बुर्दबारी से काम लेते हैं, अफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके तवस्सुत से क्या क्या बरक़ात का ज़हूर फरमा देता है। पहले तुम्हें एक हदीस मुबारक सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक शख्स आए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कोई मुख्तसर सा अमल इरशाद फरमा दें, मुख्तसर सा अमल इरशाद फरमाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तग़दब, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, ये मुख्तसर सा अमल इरशाद फरमा दे। फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह, मुझे कोई मुख्तसर सा अमल इरशाद फरमाए। हुज़ूर ने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा ना कर, बस यही इरशाद फरमाया कि तुमने गुस्सा नहीं करना। कितनी इसमें हिकमतें हैं कि बसाओ औक़ात हम जिस मुआशरे में देखें, अभी जिस तरह उस्ताद अभी इरशाद फरमा रहे थे कि हम एक जगह पर अभी जिस तरह 5-6 अफराद बैठे हुए हैं, तो हमारे अज़हान का एक जगह पर जमा हो जाना
بعض ممکن ہے معاملات میں تو ہم ایک جگہ پر متفق ہو جائیں، لیکن ہر معاملے میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اور ہم انسان ہیں اور معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ یقیناً ہمیں کئی ایک افراد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ایک افراد کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تنہا ہم نہیں رہ سکتے، تنہا ہم نہیں جی سکتے، ہمیں ہر وقت میں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت ہمیں رہتی ہے۔ تو جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے وہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے دیگر اعزاء و اقربا ہیں، تو ہمیں انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی غلطی، اگر ہمارے کسی دوست سے، ہمارے خاندان والوں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ درگزر سے کام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ خراسان کے ایک بزرگ تھے، تاتاری قوم جو گزری ہے، ان کے پاس آپ کو حکم ہوتا ہے، خواب میں حکم ہوتا ہے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ آپ اٹھے اور ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اور اس کے پاس جانا تھا۔ بزرگ اس کے پاس پہنچے اور جا کر اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ جیسے ہی اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تو مجمع لگا ہوا ہے اور غیر مسلم ہے، اور اس کو ایک مسخری سوجی، اور سب سے پہلے اس نے بزرگوں کی داڑھی کا مذاق اڑایا، انتہائی برے الفاظ میں مذاق اڑایا، یعنی وہ لفظ ایسے تھے کہ غصے میں بندہ آگ بھگولا ہو جائے۔ اب اگر اس عالم میں اب بزرگوں کا عمل کیا تھا، بزرگوں کا آگے سے انداز کیا تھا؟ دو پہلو تھے، یا تو فوراً اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا، جس طرح کہتے ہیں کہ ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ ڈبل بدماش، تو وہاں پر اگر ڈبل بدماشی کا سلسلہ ہو، مطلب اس کا جواب سختی کے ساتھ دیا جاتا تو نقصان کیا ہوتا؟ اور جو انہوں نے جواب دیا ہے ڈبل بدماشی کے ساتھ نہیں جواب دیا، اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں دیا، آیا تھا زہر والا کانٹا، اور یوں سمجھے کہ زہر آلود جو ہے نا تیر، اس طرح کا وہ برسات ہوئی لفظوں کا، وہ تیر تھا ایسا سخت کہ دل میں پیوست ہونے والا، نقصان دینے والا اور طبیعت کو بوجھل کر دینے والا، اتنا سخت وہ جملہ تھا کہ غصے میں بندہ آگ بگولا ہو جائے۔ ان بزرگوں نے بڑے ہی تحمل سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اور اتنے احسن انداز میں جواب دیا کہ میں اپنے رب کا کتا ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اگر میں اپنے رب کی مانتا ہوں، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہوں تو میں پھر اچھا ہوں، اگر میں اپنے رب کو نہیں منا سکا تو پھر میں اچھا نہیں ہوں۔ اس طرح آپ نے ان کو جواب دیا۔ اچھا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ میں نے سوال کیا کیا، میں نے کتنا سخت جملہ بولا، آگے سے جواب کتنا پیارا آیا۔ اس نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان خانے میں رہیں گے، ان کی ضیافت کا سلسلہ کیا گیا۔ اب وہ ہر روز ان بزرگوں کے پاس آتا ہے اور کچھ نہ کچھ بات چیت کرتا ہے، اور یہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کرتے کرتے وہ اتنا اسلام کے مائل ہوا کہ ان بزرگوں کے چند میٹھے بول تھے، چند پیارے بول تھے، غصے پر ضبط تھا، قابو تھا، عفو درگزر تھا، نتیجہ یہ ہوا وہ خود بھی اسلام لے کر آیا اور اس کی پوری قوم، تاتاری قوم جو ہے وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ صرف ایک بندے کے، دیکھیں ایک بندے کے دو جملوں کی وجہ سے ساری قوم نے اسلام قبول کیا۔ اگر وہاں پر سختی کے ساتھ جواب دیا جاتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ نہ تو وہ اسلام کی طرف آتا، نہ اس کی قوم جو تھوڑی دیر پہلے یا چند دن قبل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، آج وہ اسلام کا شیدائی بن گیا ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم یہاں پر بیٹھیں گے نا، چار بندے، مطلب ہمارے ہاں معاشرے میں چار بندے بیٹھ کر ہر بندہ معاشرے پر گفتگو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے۔ اگر ہر بندہ یہ بات کرنا شروع کر دے، ہم صبر کریں، ہم صبر کریں، ہم صبر کریں، ہم عفو درگزر سے کام لیں، یقین کیجئے ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس میں کردار کس کو ادا کرنا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم معاشرے کا حصہ ہیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو ہر فرد اپنی اصلاح کی طرف پہلے دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، میں نے صبر و ہمت سے کام لینا ہے، میں نے درگزر سے کام لینا ہے، میں نے برداشت کرنا ہے۔ جب میرا نظریہ یہ بن جائے گا تو یقیناً جو میرے ماتحت ہیں، میرے ساتھ کے ساتھی ہیں، ان کا بھی یہ نظریہ بنے گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ کس قدر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ بہت پیاری بات شاہ صاحب آپ نے کی، اور جب معاشرتی اصلاح پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو لیکچرز اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ معاشرے کو چاہیے کہ ایسا کرے، معاشرے کو چاہیے کہ ایسا کرے۔ معاشرہ یقیناً فرد سے بنتا ہے اور فرد بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ آئے گا کوئی معاشرہ اور وہ یہ کام کر لے گا. جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے نا, مسلمانوں کو اچھا ہونا چاہیے, مسلمانوں کو باقیدار ہونا چاہیے, بالکل بہت اچھی بات ہے. ان مسلمانوں میں کون شامل ہے؟ جب تک فرد مسلم بڑھ کر آگے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسلمانوں میں ہوں, مجھے ایسا ہونا چاہیے, تب تک پھر بات نہیں بنے گی. جب معاشرے کے افراد پر بات ہو رہی ہے, چاہے اس میں مختلف قوموں کے افراد ہی کیوں نہ شامل ہو, ہر فرد اپنے آپ کو یوں رکھے گا کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور بہتری آنی چاہیے, گنجائش موجود ہے. الحمدللہ ہم نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اسی مدنی مقصد کو پڑھا سیکھا. اللہ کرے ہم اس کو اچھے انداز میں سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. کیا بات ہے. ایک پہلے اپنا ہے جی, اپنی وہی بات جو آپ کر رہے ہیں, جب معاشرے پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گفتگو کرنے والے خود کو اس وقت معاشرے کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ تو یہی مثال ہوگی کہ ہاتھ بتائے کہ جسم میں یہ مسئلہ ہے, جسم میں حرارت ہے, جسم میں یہ مسائل ہیں, تو ہاتھ اپنے آپ کو جسم سے الگ کیسے کر سکتا ہے؟ جی, وہ یہ سمجھے کہ میں جسم سے باہر ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. جب سوسائٹی پہ گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, یہ مت بھولیں. اور ایک اور جو بڑی پیاری بات کی ری ایکشن کے حوالے سے, تو اگر ہم پریکٹس میں اصل میں کچھ ری ایکشن ہمارے ہوتے ہیں جو سڈنلی ہوتے ہیں, کہ ادھر سے ایک کام ہوا اور ہم نے اس پہ ری ایکٹ کیا کرنا ہے, اس پہ جواب کیا دینا ہے. ایک جواب عدنان بھائی وہ ہوگا جو فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا, یہ وہی جواب ہوگا کہ اینٹ کا آئی ہے تو اٹھا کے پتھر مارو, تیر آیا زہر آلود تو ہم اس زہر میں اضافہ کر کے واپس روانہ کر دیں. جی, یہ ہے سڈنلی ایک انسان کی طبیعت کے اندر, انسان کے نفس کے ساتھ جو معاملات ہیں, تو انسان کا نفس جب اس کو مشورہ دیتا ہے نا, وہ اسی ری ایکشن کا مشورہ دیتا ہے. تو اگر ہم یہ کریں کہ ہم جو اپنا سڈنلی ری ایکشن ہے, جو فوری ری ایکشن ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, تھوڑا وقفہ ڈال دیتے ہیں, تو اس میں ایک کمی آ جاتی ہے. تو جب ہمارے ذہن میں ایک آیا کہ یار یہ ری ایکشن دینا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس کو تیز نیز کر کے رکھ دو, اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دو, یہ کر دو وہ کر دو, یہ جو سارے ذہن کے اندر ایک ابال آیا نا, تو آپ نے کبھی وہ دودھ تو ابالا ہوگا, تو دودھ جب ابالتے ہیں تو اکثر کیا, چلو بعض گھروں میں بعض اوقات ایک ہوتا ہے کہ دودھ چھلک کے باہر آ جاتا ہے جب اس میں ابال آتا ہے. کیا کرتے ہیں, نیچے سے آگ کم کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں, وہ دودھ فوراً واپس آ جاتے. یہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ذہن اور دل کے اندر ایک ابال آیا ہوا ہے, یار یہ کر ڈالو, آپ نیچے سے چولہا بند کر دیں, آپ رک جائیں, ابھی نہیں دینا ری ایکشن. اب آپ ڈیلے کریں گے, اتنا ڈیلے کریں وہ ابال تھوڑا سا نیچے بیٹھ جائے. اب اس کے بعد ایک ری ایکشن ہوتا ہے, وہ ری ایکشن پہلے ری ایکشن سے کم خطرناک ہوگا. دودھ گرم تو رہے گا لیکن باہر چھلکے گا نہیں. اچھا, پھر اگر اس دودھ کو آپ نے پینا ہے اور کوئی نادان ابلے ہوئے دودھ تازہ میں سے ڈال کے اور پھر فوراً ہونٹوں پہ لگایا تو اس کے ہونٹ جلیں گے اور ہو سکتا ہے زبان بھی جلے. جی, اب اگر پینا ہے تو اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا تیسرا ری ایکشن. تو ٹائم آف ری ایکشن ایک تھا سڈنلی, ایک اس میں ڈیلے دیا تو آپ کا ری ایکشن تھوڑا کم ہو جائے گا, لیکن گرم ہوگا. اس سے بھی ذرا اگر رک سکیں آپ, اگر مرد مجاہد بنے تو رکیں اس سے بھی, یار ذرا ٹھنڈا ہونے دو. اب جب آپ ری ایکشن دیں گے نا, وہ آپ کا سوچا سمجھا ری ایکشن ہوگا. اس میں اس وقت جب آپ کے اندر ایک ابال نہیں ہوگا نا, گرم دماغی میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ گرمی ہی لاتے ہیں. تو جو سمجھداری اور دور اندیشی سے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں بہتری ہی لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار یہ بہت سارے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کرتے ہیں. رشتہ ہے, کوئی کھڑے پاؤں فیصلہ نہیں کرتا, یعنی بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں گیا گزرا بھی ہوگا نا دماغی طور پہ, وہ بھی کہے گا جی سوچنے دو, دس دیں بتاتے ہیں, اب فوراً جواب نہیں دے گا. وہ کچھ نہ کچھ مشورہ, کچھ غور و فکر. تو اگر ہم یہی کام ری ایکشن کے ساتھ کریں, ہم نے جو جواب دینا ہے نا
تو فوری جواب عموماً خطرناک ہی ہوتا ہے، اس سے رکیں، اس کے بعد اتنا رکیں کہ آپ کا ابال بیٹھ جائے۔ اب آپ ریئیکشن جب دینے لگیں گے تو غور کریں کہ میرا یہ ریئیکٹ کرنا، یہ جواب دینا کیا کیا اثرات لائے گا۔ اگر وہ اثرات لائے گا جی کہ آپ کی جو شخصیت ہے یہ بلڈ اپ ہوگی اور آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، آپ معافی والا رویہ اختیار کریں گے، آپ کہو گے چھوڑو یار کوئی بات نہیں۔ اب جب آپ نے کوئی بات نہیں کہہ دیا نا، اس کے بعد جو سامنے والا نا وہ اپنے ایکشن پہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح یہ اب سننے میں شاید آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ تو بڑی وہ کتابی بات ہے، کتابی باتوں کو تو ہی نصابی باتیں بنایا جاتا ہے، کیا بات ہے، زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایک دیوار پر نا کوا بیٹھا ہوا تھا اور ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ توتلا اپنے پیارے سے انداز میں کہتا بابا یہ کیا ہے، بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا نے بتایا بیٹا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بابا یہ کیا ہے؟ تو اب بابا بتائیں بیٹا یہ کوا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر اس نے بچہ ہی ہے، اچھا پھر اس کا ایک وہ معصومیت والا انداز اور پیار بھرا انداز، اور بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا نے اس کو 100 مرتبہ بتایا کہ بھائی یہ کوا ہے، لیکن تنگ نہیں آیا۔ اب اسی مثال کو جو ہے نا وہ الٹ کیا گیا کہ جب والد بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا جوان ہے، اب باپ نے اس سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے تبدیلی کتنی انداز میں۔ تو اس نے کہا بابا یہ کوا ہے۔ بابا نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی ابھی تو بتایا کوا ہے۔ اور باپ نے تیسری دفعہ پوچھ لیا، ابا جی جان بھی چھوڑ دیں، اب پہلے تو بتایا یہ کوا ہے۔ تو باپ نے اس کو کہا بیٹا ایک وقت وہ تھا کہ جب تو مجھ سے پوچھ رہا تھا میرے پاس بیٹھ کر بابا یہ کیا ہے، تو بابا نے تجھے 3 بار نہیں 100 بار بتایا تھا، اور ہر بار مسکرا کے بتایا تھا بیٹا یہ کوا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اور تو مجھ سے دوسری بار میں ہی تنگ آ گیا ہے۔ تو اگر یہ محبت اور پیار اور شفقت والا انداز ہو نا، یہ سمجھانے کے لیے تھا، اور ماں باپ کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ خاص طور پر۔ تو اس چیز کو بھی بندہ سامنے رکھے کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یوں برداشت کر کے اپنا ذہن یہ بنا کر میں جس پر یہ غلط انداز اختیار کر رہا ہوں، میں غلط جو ہے وہ ریئیکشن کر رہا ہوں، یہ وہ میرا مشفق ہے جس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو صبر کرنا جو ہے نا وہ قدر آسان ہو جائے گا، برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ سلمان بھائی ایک بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتیلی اگر گرم ہو نا تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، بلکہ اسے ٹھنڈا کرنے کا، ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی گھر میں اگر آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہے نا، تو یہ جو استاد صاحب نے فرمایا ہے ساری کی ساری باتیں یہ بالکل اسی تناظر میں ہے۔ فوراً جواب نہ دیں۔ فوراً جواب میں کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت کے خلاف بات ہوئی ہے، اب کیا ہوگا؟ آدمی جو ہے نا وہ آخری حد پر پہنچ جاتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہوں گے، ذرا سی بات تھی، وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ذرا سی تیلی تھی، ایک نے پیٹرول پھینکا اور دوسرے نے تیلی لگائی، اور اب کیا ہوا؟ اب وہ ہوا جو ہونا تھا۔ اب بعد میں کہا وہ جی میں نے تو بس ایسے تیلی ہی جلائی تھی۔ آپ نے تیلی اس وقت میں جلائی تھی جب پیٹرول جو ہے نا ہر جگہ بکھرا ہوا تھا، تو اب یہی ہونا تھا۔ تو بات یہ ہے، ایسے ہی دوسری طرح لے لیں اس کو، ہر جگہ جو ہے وہ گیس کا جو ہے وہ سلنڈر اس کو کسی بچے نے کھول دیا تھا اور آپ نے ایسے میں تیلی جلائی، اب کیا ہوگا؟ اب ابھی میں نے تو ذرا سی بات کہی تھی، یہ ذرا سی بات آپ نے غلط وقت میں کہی تھی اصل میں۔ تو اس لیے وہ جو یوں کہہ لیں کہ ایک انداز ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے، وہ جی بس ذرا سی بات تھی اور غصے میں نے جی یوں بول دیا، اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ جب بولنے سے پہلے کا جو وقت تھا نا، جب بولنے کا تھا، یہ بات اس وقت سوچ۔ بولنے والے خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات ذرا سی تھی، ہاں جی ذرا سی بات تھی، وہ ذرا سی برداشت، ہاں وہ ذرا سی برداشت کر لے۔ وہ اصل میں ذرا سی بات جو ہے نا خالد بھائی، وہ ایسے موقع پر بولی گئی ہے، وہ وہی والی مثال کہ وہ پیٹرول چھڑکا جا چکا تھا، اب آپ نے ذرا سا کام کیا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور اگر اس وقت وہ جو ذرا سی تھی نا اس کو برداشت کر لیتے تو اب ندامت اور شرمندگی سے بچ جاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور جیسے جہاں کیمپنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، آگ جلانے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اب اس کے لیے بہت ہاں جی ماحول بنائیں گے، ہوا کو روکیں گے، یہ کریں گے، آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں جل رہی،
کیونکہ جو ماحول ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جو آگ لگنے میں مددگار ہو. ہاں جی. اور کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماحول ہی آگ لگنے میں مددگار ہوتا ہے تو وہاں تھوڑی سی میں آگ لگ جاتی ہے. ہاں جی. پہلے سے دیکھ لیں, وہ ذرا سی بات کرنے کا نوبت تب آئے جب آپ پہلے ماحول اچھا کیا ہو. ماحول اچھا ہوگا تو بڑی بڑی باتیں بھی گزر جائیں گی. ماحول خراب ہوگا نا, چھوٹی سی بات سے بھی آگ لگ جائے گی. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور صبر و برداشت کی توفیق دے. عفو درگزر تھوڑا سا اگلا اسٹیپ ہے یہ, لیکن اس پر آ جائے نا تو پچھلا اسٹیپ آسانی سے کلیئر ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ فرائض اگرچہ بڑا درجہ ہے اور سنتیں اس کے مقابلے میں درجات کے اعتبار سے کم ہے, یعنی اہمیت دونوں کی ہی ہے لیکن اہم زیادہ فرض ہے. لیکن اگر سنتیں ادا کرنے کی طرف آ جائے بندہ, وضو کرنا ہے اور ایک مرتبہ چہرے کو دھونا فرض ہے, لیکن 3 مرتبہ اگر دھونے کا وہ عادی ہوگا تو 1 مرتبہ بدرجہ اولا ہو جائے گا. اگر آپ عفو درگزر کے عادی ہوں گے نا تو صبر و برداشت یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ تو ہو ہی جانا ہے. اللہ کریم آسانی عطا فرمائے. ابھی سلسلے میں ایک پیکج شامل کرتے ہیں حج کی برکات, اور آج حدود حرم کی تعظیم کے حوالے سے اس میں گفتگو ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوش نصیب ہیں جو کعبے کی زیارت کرتے ہیں, مقام ابراہیم پر نوافل پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, ان کی خوش بختی خوش نصیبی کے کیا کہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر سنیں اور ایمان تازہ کریں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا, اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو. یہاں بیت سے کیا مراد ہے؟ کعبہ, کعبۃ اللہ المشرفہ, اور اس میں تمام حرم داخل ہے. حرم کیا ہے؟ مکہ مکرمہ مکمل حرم میں داخل ہے, اور مکہ مکرمہ کے باہر آگے بھی کئی کلومیٹر تک حرم کی حدود ہیں. تو یہاں مسلمان بار بار آتے ہیں, مکے میں آتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں, زیارتیں کرتے ہیں, اور جو نہیں جا سکے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا. اس سے کیا مراد ہے؟ حرم کعبہ میں یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک جو حرم ہے, اس کے جنگل میں بھی قتل و غارت گری حرام ہے. شکار کو بھی امن ہے, یہاں تک کہ اگر شیر یا بھیڑیا اپنے شکار پر جھپٹ رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں, تعاقب کر رہے ہیں, اگر وہ بھیڑ بکری ہرن خرگوش وغیرہ وہ اگر حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو شیر اس کا پیچھا نہیں کرتا, بھیڑیا اس کا پیچھا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن اس میں داخل ہو کر مامون ہو جاتا ہے. مومن جو مکے میں آتا ہے, حدود حرم میں آ جاتا ہے, وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور حرم کو اس لیے بھی حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل حرام, ظلم حرام, شکار حرام, ممنوع, اور کوئی مجرم داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جاتا. مقام ابراہیم یہ کیا ہے؟ یہ وہ مبارک پتھر ہے, پتھر کو نسبت ہو گئی, وہ شان والا ہو گیا. دیکھیے یہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی, اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے شہزادے, اللہ کے نبی, آپ کی مدد کرتے تھے. اچھا, قدرتی طور پر وہ پتھر جو اونچا ہوتا رہتا تھا, تو دیوار اونچی ہوتی جاتی تو پتھر بھی ساتھ ساتھ اونچا ہوتا. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں. سبحان اللہ. تو اس جگہ پر نماز پڑھنا مستحب بیان کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس نماز سے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے والی نماز مراد ہے, اور یہ واجب ہے.
अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमको भी काबा दिखाए, हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हरम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा घर है। इस घर की खाना काबा शरीफ के तवाफ़ की दिलों में उम्मीदें हैं। अल्लाह करीम जल्ला व अला इन उम्मीदों को पूरा फरमाए, आरज़ुओं को पूरा फरमाए। कुछ मैसेजेस आपके शामिल करते हैं। अच्छा जी, मैसेज है आका आ जाइए, इस कलाम की फरमाइश है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। गुजरावाला से मैसेज है और कह रहे हैं कि काबा दिखा दे मौला, इस कलाम की फरमाइश है। अब्दुल हबीब भाई का न्यू स्टूडियो कलाम सुना दीजिए। खालिद भाई उमर भाई से अर्ज़ है कि ये वाला कलाम सुना दें। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हो सलाम है आज जाना मदनी मदीने वाले, वाह जी वाह। सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, इस कलाम की भी फरमाइश है। अल्लाहु अकबर। ठीक है, बहुत बहुत सलाम का मैसेज है, बहुत बहुत वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए जी। खानेवाल से मैसेज, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। तू कुजा मन कुजा, इस कलाम की फरमाइश है। अदनान भाई, वो जो मैसेज में कह रहा था कि इसको हम शामिल करेंगे, वो मैसेज ये है कि हुजूर की नजर इनायत कैसे नसीब होगी? ये तो नजर इनायत से ही नसीब होगी, नजर इनायत। क्या बात है, हकीकत तो यही है। बकिया बंदा तालिब रहे हुजूर की नजर इनायत का तो इंशाल्लाह हो जाएगी। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को राज़ी करने वाले काम हैं वो बंदा करता रहे तो, और सवाली भी रहे, तालिब भी रहे, तो इंशाल्लाह रहमान नजर इनायत हो ही जाएगी। अभी भी नजर इनायत ही है, सही अर्ज करूं, क्या तो चल फिर रहे ना, ये भी नजर इनायत ही है। वरना हम तो ऐसे हैं कि ज़मीन फटे और समा जाए बंदा अंदर। गुनाहों के जो मामलात और अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी, और ये इस सब के बावजूद भी जो हम सलामत हैं, ये नजर इनायत ही है। अपने आप को दुरुस्त करे बंदा, गौर करे, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो हकीकी रज़ा जो है, और वही ज़िंदगी का मकसद है और वही कामयाबी का ज़रिया है, तो उसकी जानिब बंदे को सवाली रहना चाहिए। हुजूर से ये अर्ज़ करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ करे, हुजूर आप नज़र इनायत फरमा दें, वो फरमा देंगे। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हर भी हैं। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हर भी हैं। ये हुए ये दिले बेकरार भी हैं। ये हुए
کچھ ہے تمہاری سرے راہ گزار بھی پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار بھی ایک کلام کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، اگر عمر بھائی اس کو بھی پڑھیں کہ مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے تھا مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے لگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم میری زندگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم میری زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا اور تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں مگتا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں مگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے بس میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا یا رسول اللہ میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم
کے والی تو عالم کے داتا۔ یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر۔ میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ ہزاروں ہی میخار طیبہ میں جا کر، شب و روز پیتے ہیں عرفاں کے ساگر۔ نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں حاضر ہونے والوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں، خاص نگاہ عنایت فرماتے ہیں۔ وہاں سے نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، حضور کو اللہ کریم نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اس نے ظاہر بھی عطا فرمایا ہے، اس نے باطن بھی عطا فرمایا ہے، اخلاق عالیہ رفیع عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بندہ طلب کرے مل جاتی ہیں، اس نے اخلاق مانگے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک گوشت کا ٹکڑا کسی کو دیا جس کی بدگوئی مشہور تھی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ٹکڑا لے کر جب اس نے کھایا ہے تو اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ ساری بدگوئی کی عادت دور ہو گئی، برے کلمات پھر سنے نہیں گئے۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ بندہ اس دربار کی طرف متوجہ ہو جائے، یہاں سے لو لگا لے، حضور کی سنتوں کو سیکھنے والا بن جائے، ان پر عمل کرنے والا بن جائے، کوشش ہو کہ حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے، صبر بھی ملے گا، حلم ملے گا، تدبر ملے گا، برداشت عطا ہوگا۔ سارے جس کو آپ اوصاف حمیدہ کہیں نا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ان سب کا فیضان بٹتا ہے۔ یہ خصائل، یہ فضائل اور یہ اوصاف حمیدہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں، ان سے لو لگائیں۔ ان کے مالک و مولا نے انہیں سب کچھ دیا ہے، انہیں مختار کل بنایا ہے۔ ان کی بارگاہ میں توجہ ہوگی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ سب خیر کے پہلو ہمیں ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر نظر رحمت فرمائے اور صبر و برداشت ہمیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دوسروں کی غلطیاں جہاں ان سے درگزر کرنے کا ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں اس پہلو پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ خود بھی غلطیوں سے بچیں، دوسروں کو ایسا نہ کریں کہ ہم انہیں صبر کا اور برداشت کا موقع دیتے رہیں، بلکہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کر اختتام کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو، مشقتیں نہ بڑھاؤ، مشکلوں میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوات والسلام۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے یار نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، دکھا دو انس کو وہ
دکھا دو تم سب کو دل کش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا کھلے آنکھ